السلام علیکم۔ یہ دستاویز اس بہشت کی ہے جو بہلول نے زبیدہ کے ہاتھ فروخت کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک خواب کے سحر میں کھوئی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ سب فردوسی مناظر رقص کر رہے تھے جو اس نے خواب میں دیکھے تھے۔ اس نے سوچا اور غور کیا تو اسے یقین ہو گیا کہ جو کچھ اس نے خواب میں دیکھا ہے وہ خواب کی صورت میں ایک بشارت ہے۔ بہلول کا وعدہ سچا تھا کیونکہ اس نے بہشت کی دستاویز دینے کا وعدہ کیا تھا، اور جو مناظر اس نے دیکھے تھے وہ اس روئے زمین پر نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ سوچ کر ہی اس کا روں روں ناچ اٹھا تھا۔ اس نے بے چینی سے ہارون کو جگایا اور کہا، علی جا، میں نے آج 100 دینار میں بہلول سے بہشت خریدی ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک مذاق ہے، دیوانے کی باتیں ہیں، مگر وہ مجھے ابھی ابھی خواب میں دکھائی دی ہے، جس کی دستاویز میرے نام ہے۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارا دماغ تو درست ہے، تمہیں اس دیوانے نے پاگل بنا دیا ہے۔ ہارون نے اپنی نیند خراب ہونے کی خفگی سے کہا، نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ کسی نے انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ بہشت میرے نام ہی ہے۔ خدا کی قسم، میں نے اس کی دستاویز دیکھی ہیں۔ زبیدہ نے پرجوش ہو کر کہا، اوہو، یہ وقت الٹے سیدھے خواب سنانے کا ہے، میری نیند خراب مت کرو۔ ہارون نے غصے سے کہا اور کروٹ بدل لی، لیکن زبیدہ کی نیند آنکھوں سے غائب تھی، اور وہ رات اس نے اسی تصور میں گزار دی۔ صبح ہوتے ہی وہ ہارون کے گرد ہو گئی اور قسمیں کھا کھا کر اسے یقین دلایا کہ اس کا خواب سچا ہے اور بہلول سے خریدی ہوئی جنت حقیقت ہے۔ ہارون نے ملکہ کی بات کو مذاق سمجھا اور نظر انداز کر دیا۔ رات کو جب ہارون و رشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، بہت خوبصورت نہریں، بہتی آبشاریں دیکھیں۔ اس کے علاوہ خوبصورت موتیوں سے جڑے محلات دیکھے۔ ہارون نے دیکھا کہ ایک محل پر ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہارون اس کی طرف چل دیا اور اس کے اندر جانے کی کوشش ہی کی تھی کہ ایک درباری نے اسے باہر ہی روک لیا۔ ہارون نے کہا کہ میری بیوی کا محل ہے، مجھے اندر جانے دو۔ درباری نے کہا، یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، جس کے نام پر محل ہوتا ہے وہ ہی اندر جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر درباری نے ہارون کو باہر دھکیل دیا اور ہارون کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہوتے ہی ہارون کو خیال آیا کہ مجھے لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ چنانچہ شام میں بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک اس کی نظر بہلول پر پڑی، جو ریت پر بیٹھے اسی طرح کے مکان بنا رہا تھا۔ ہارون نے کہا، السلام علیکم۔ بہلول نے کہا، وعلیکم السلام۔ ہارون نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ بیچو گے؟ ہارون نے سوال کیا۔ ہاں، کیوں نہیں، میں محل بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں، بہلول نے جواب دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا قیمت لوگے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، تیری پوری سلطنت۔ بادشاہ نے کہا کہ اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا۔ کل آپ نے 100 دینار میں ہی یہ محل ملکہ کو دیا تھا اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ بہلول نے بے نیازی سے کہا، خلیفہ، کل بن دیکھا معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر گھٹنوں کے بل بہلول کے پاس بیٹھ گیا اور کہا کہ حضرت، آپ مجھ سے ساری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں۔ ہارون کی عاجزی دیکھ کر بہلول نے کہا، میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، تم اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، اس محل کو بھی تمہارے لیے 100 دینار میں فروخت کرتا ہوں۔